ایسے ہی نہیں کہا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلکم، اے مسلمانوں سن لو، اپنے سچے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ سن لو، افضلکم، تم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا انسان، تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے افضل کون ہے؟ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے افضل وہ بندہ ہے رب کی زمین پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، جو اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور آگے والی نسلوں کو سکھانے کا عمل کرتا ہے۔ افضلکم، تم میں سے سب سے افضل فضیلت والا یہ انسان ہے۔ ایک بندہ، او میرے بھائیوں، ایک بندہ پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، ایک بندہ نوافل پڑھتا ہے، ہر سال رمضان میں عمرہ کرتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اشراق کی نماز پڑھتا ہے، صبح و شام کے اذکار کرتا ہے، رب کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یقیناً بڑا عظیم الشان عمل ہے، لیکن قرآن کے قاری سے، قرآن پڑھنے والے سے، قرآن پڑھانے والے سے اللہ کی قسم ساری زندگی مسجد حرام کے صحن میں بیٹھ کر عبادت کرنے والا بھی افضل نہیں۔ افضلکم خیرکم، ایک بندے کو اللہ نے توفیق بخشی، وہ ساری زندگی مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، طواف کرتا ہے، حجر اسود کو بوسے دیتا ہے، عمرے کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے مسجد حرام میں۔ وہ قرآن کے قاری سے، قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے سے، قرآن سیکھنے سکھانے والے سے، وہ ساری زندگی مسجد حرام میں عبادت کرنے والا افضل نہیں ہو سکتا۔ خیرکم افضلکم، اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو مسجد حرام میں عبادت کر کے زندگی بسر کرنے والے ہیں، یہ بندہ ان سے بھی بہتر۔ اگر ہونا ہمیں بات یہ سمجھ آ جائے تو پھر اللہ جانتا ہے جس کے سینے میں رب نے زندہ دل رکھا ہے وہ کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ وہ بھی، اس کی اولاد بھی اس سب سے افضل عمل کو پانے میں کوئی کوتاہی کرے۔ ہر بندے کا شوق ہوتا ہے نا میرے بھائیوں، ہر بندے کا شوق ہوتا ہے میں مسجد حرام جاؤں، بیت اللہ جاؤں، عمرہ کروں، حج کروں، اور کئیوں کا یہ شوق بھی ہوتا ہے مجھے عبادت کا ویزا مل جائے، مستقل مکے میں رہ کر رب کی عبادت کرتا ہوا ساری زندگی بسر کر دوں۔ ہوتا ہے نا شوق، اچھا شوق ہے، ہونا چاہیے یہ شوق، لیکن میرے بھائیوں اللہ کی قسم اس سے زیادہ فضیلت والا عمل آپ یہاں رہ کر بھی کر سکتے ہو۔ خیرکم افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ قرآن پڑھانے والے، یہ صبح کو اٹھ کر تلاوتیں کرنے والے رب کی کلام کی، ان سے افضل رب کی زمین پر کوئی نہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے ہمیں اپنی اولادوں میں سے جو نابینے پیدا ہو جائیں، جو معذور پیدا ہو جائیں، جو موٹے دماغ کے پیدا ہو جائیں، ان کو وقف کرنا چاہیے نہ صرف قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کی سوچ، ناراض نہیں ہونا، اکثریت کی سوچ یہی ہے، جو سکول نہیں چلتا، جو موٹے دماغ کا پیدا ہو گیا، جو معذور ہو گیا پولیو کی وجہ سے، جو نابینا پیدا ہو گیا، ماں باپ کہتے ہیں اس کو کیا بنا لو، حافظ، اس کو حافظ بنا دو۔ اور جو بچہ رب نے ذہین دیا، صلاحیتوں والا پیدا کیا، اچھی ماشاءاللہ حفظ کی صلاحیت مالک الملک نے اس کو بخشی اور عطا کی، ہم سب کی کوشش ہوتی ہے یہ
انگریزی کسی جو ہے نا انگریزی سکول کے اندر اس کو داخل کروائیں، کسی مشنری سکول کے اندر سے اس کو ڈگری دلوائیں تاکہ نوکری اچھی مل جائے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، نوکری مل سکتی ہے اچھی، نوکری اچھی مل سکتی ہے، لیکن نوکری آخرت کو سنوار دے گی؟ اور دولت زیادہ مل جائے آخرت سنور جائے گی دولت سے؟ وہ قارون کو رب نے کتنی دولت سے نوازا تھا، سنور گئی اس کی آخرت۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ وَمَا كَانَ مِن دُونِ اللَّهِ مُنتَصِرًا۔ رب نے قرآن میں لکھا، اس کو بھی، اس کے بنگلے کو، دولت کو، نوکروں چکروں کو، ہر شے کو زمین میں دنسا دیا۔ نہ اس کو کوئی بچا سکا، نہ خود وہ بدلہ لے سکا کسی سے۔ دنیا کے مفادات کے لیے ہم اپنا وقت بھی، اپنی ساری عمریں بھی، اپنی دولت بھی، اپنی ساری صلاحیتیں قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔ لیکن میرے بھائیوں، آخرت جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جہاں موت نے ختم ہو جانا ہے، جہاں موت نہیں آنی، ہمیشہ والی زندگی، اس زندگی کی کبھی فکر کی؟ اس زندگی میں اونچا مقام ملے میرے بچوں کو، میری اولاد کو، کبھی سوچا اس پر؟ ویسے ایک بات یاد رکھ لیں، فائدہ ہوگا آپ کو۔ ہم جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لیں دنیا کے لیے، جتنی ڈگریاں حاصل کر لیں، جتنے بڑے بڑے انگلش میڈیم سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا لیں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، روزی اتنی ملنی ہے جتنی رب نے تقسیم کرتے ہوئے مقدر میں لکھ دی ہے، اس سے زیادہ ایک لقمہ بھی کسی نے کھا نہیں سکنا۔ ایک لقمہ اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ سوال پیدا نہیں ہوتا، رب کا لکھا ہوا بدل جائے، کوئی بدلنے والا پیدا نہیں ہوا۔ اور اگر ہم اللہ اکبر اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، قرآن سے محبت کریں گے، قرآن سے تعلق رکھیں گے، قرآن سے جڑے رہیں گے، خاندانوں کو جوڑے رکھیں گے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، دنیا بھی سکون والی، امن والی، عزت والی، خوشحالی والی، آزادی والی، کامیابی والی، خوشگوار بن جائے گی۔ اور آخرت تو پروردگار نے جنتوں والی بنانی ہے ایسے لوگوں کی۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اللہ اکبر، یہ قرآن جو اتنی عظمتوں والا ہے، جو دنیا میں بھی سب کچھ عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی جنتوں کے وارث بنانے والا ہے، یہ کس کو بنائے گا؟ آخری بات ہے میری، کس کو بنائے گا میرے بھائیوں؟ جس نے قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کو سمجھ کر قرآن مجید کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیا، اپنا عمل بنا لیا، اپنی سیاست، معیشت، اپنی تجارت، اپنا رہن سہن، اپنی ثقافت، تہذیب، تمدن، معاشرت، ایک ایک زندگی کا لمحہ اس پر قرآن سے رہنمائی لے لی۔ قرآن پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سیاست کا میدان ہو، معیشت کا میدان ہو، کوئی میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، کاریگری کا میدان ہو، ہر میدان میں سب سے بہتر راستہ اگر کوئی دنیا کے اندر چیز دے سکتی ہے تو وہ رب کا قرآن ہے۔ قسم ہے اللہ کی، اس سے بہتر راستہ سیاست کا، معیشت کا، معاشرت کا، تہذیب کا، تمدن کا، معاملات کا، عبادات کا، عقائد کا، اس سے بہتر راستہ دنیا میں کوئی دینے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ ان ھذا القرآن، میری بات نہیں ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ او مسلمانوں، اللہ کے بندو، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے
للتی، زندگی کے ہر قدم پر، زندگی کے ہر معاملے میں للتی ہی احسن، اس راستے کی جو سب سے اقوم سیدھا ہے، جس سے سیدھا راستہ دنیا میں کوئی پیش کرنے والا نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ تو جب قرآن سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے تو پھر قرآن کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں، اور پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ نہیں، قرآن پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اصل مقصد قرآن کے نزول کا ہے ہی یہ، اور میرے بھائیو اصل مقصد یہ ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہ ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہی ہے، یہ اداروں کا مقصد یہی ہے، یہ محفل اللہ کی قسم سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری عوام کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے، یہ قرآن سے جڑ جائیں، یہ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، یہ قرآن سے رہنمائی لینے کے اوپر کمر بستہ ہو جائے۔ اگر ہم سب ہو گئے، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہمارے تجار، ہماری عوام، ہمارے علماء، اللہ کی قسم ساری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں بچے گی۔ سب سے بڑی رکاوٹ خود ہم ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ خود ہم ہیں۔ یہودی بھی رکاوٹ ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، بدھ مت ہیں، لیکن وہ بعد میں ہیں۔ بڑی رکاوٹ ہم ہیں۔ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب کرنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہم ہیں۔ ہم اس لیے رکاوٹ ہیں، ہم نے قرآن کو سمجھنے کی زندگی میں کوشش، ترجمے کے ساتھ سیکھنے کی کوشش نہیں کی، نہ خود کی، نہ اپنے بچوں کو ترجمے سے پڑھانے کی کوشش کا کبھی ہم نے سوچا کہ آپ کوشش کریں۔ میرے بھائیو آئیے، آپ اس قرآن کی بابرکت عظیم الشان محفل کے اندر حاضر ہیں، اٹھ کر سبحان اللہ پڑھ کر صرف اٹھ کر جانے کی بجائے یہ عزم کر کے جائیں، عزم کر کے جائیں کہ ہم نے انشاءاللہ الرحمن یہ اس مستعار زندگی میں جو پتہ نہیں کب ختم ہو جائے وہ تجارت کرنی ہے جس تجارت میں رب نے گارنٹی دی ہے گھاٹا نہیں۔ رب نے جس تجارت میں گارنٹی دی ہے گھاٹا نہیں ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی کون سی تلاوت؟ سمجھ کر پڑھ کے، اس پر عمل کر کے۔ قرآن اترا اس لیے تھا، اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، او مسلمانوں یہ قرآن مجید ہم نے اس کو نازل کیا، یہ برکتوں کا خزانہ، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں اور تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، میں منوا نہیں سکتا، اتھارٹی اور اختیار نہیں ہے میرے پاس منوانے کا، میں آپ سے منت کرتا ہوں، آج اس مجلس سے اٹھ کر جانے سے پہلے اپنے رب سے عہد کر کے جانا ہے۔ انشاءاللہ بڑی سستی ہو گئی ہم سے قرآن کے حوالے سے، آج کے بعد جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں روزانہ کم از کم ایک آیت قرآن کی سمجھ کر پڑھنی ہے، ایک آیت سمجھ کر پڑھنی ہے، بس یہ عمل بنا لو۔ میں زیادہ نہیں کہتا، دو آپ دنیا کو اپنا وقت، کاروباروں کو دو، ملازمتوں کو دو، تجارت کو دو، فیکٹریوں کارخانوں میں وقت لگاؤ، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن میرے بھائیوں یہ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ اس مجلس سے اٹھ کر جانے سے پہلے رب سے عہد کر کے جاؤ کہ ایک آیت انشاءاللہ سمجھ کر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ مشکل ہے؟ ہاتھ اٹھا لے میرے بھائی جو پڑھنا چاہتا ہے۔ کلام اللہ کی بات ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام پر جو نازل شدہ کتاب قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے۔
ایک آیت اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں گے ہمارے گھروں پر اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، ہمارے بستیوں میں، علاقوں میں، ملکوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، آمین۔ قرآن کی ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے، اور پروردگار ہمیں جب تک زندہ رکھے قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کے ساتھ زندہ رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔